قال، لوط علیہ السلام اکیلے تھے، بوڑھے بھی تھے، پوری قوم ایک طرف تھی، آپ اکیلے تھے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ آپ نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور قوم کے لوگ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے دروازہ کو کھول رہے تھے، دھکا دے رہے تھے، آپ اندر سے دھکا دے رہے تھے۔ یہ کیفیت چل رہی تھی اور آپ دیکھ رہے تھے کہ میں زیادہ دیر دفاع نہیں کر سکوں گا، یہ دروازہ توڑ کے اندر آ ہی جائیں گے۔ قال لو ان لی بکم قوہ، بولے کاش مجھے تمہارے مقابلے میں زور ہوتا، یعنی میرے پاس طاقت ہوتی میں تم سب کو بتا دیتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا کسی مضبوط پائی کی جگہ پناہ لیتا میں، کیونکہ آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ کوئی قبیلہ نہیں تھا اس وقت، کیونکہ آپ اپنے قبیلے والوں کی طرف نہیں بلکہ دیگر قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ان کی حمایت میں اس کے قبیلے کو لگایا، اور نبی علیہ السلام کی حمایت میں بنو ہاشم تھا، اس لیے بنو ہاشم کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حمایت میں لگا رہا۔ تو ہر نبی کو اس کے بعد جو ہے پھر باقاعدہ اس کے قبیلے کے ذریعے مدد دی جاتی تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی، قالوا یا لوط، لوط علیہ السلام تو ان کو ابھی لڑکا ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ فرشتے بولے ان رسل ربک، اے لوط علیہ السلام ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ لوگ یہ دروازہ توڑ کے اندر بھی آ جائے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہمیں تو ہاتھ کیا لگائیں گے۔ فاسر بأہلک بقطع من اللیل، تو آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں تو کہا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی پیٹھ پھیر کے پیچھے نہ دیکھے، بس نکل جاؤ سیدھے آگے دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، ہاں تمہاری بیوی کو مت لے کے جانا، بس سوائے تمہاری عورت کے، انہ مصیبھا، اسے بھی وہی پہنچنا ہے، ما اصابہ، جو ان کی قوم کو پہنچے گا۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ باہر سے قوم نے جب زور لگایا دروازے کے لیے تو دروازہ کھل گیا اور وہ لوگ اندر گھس آئے۔ سیدنا جبریل امین نے اپنا پر نکالا، ان کو مارا پر، سارے کے سارے اندھے ہو گئے، جتنے لوگ آئے تھے سب اندھے ہو گئے، اور الٹے پیر بھاگے کہ لوط علیہ السلام کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، سب سے بڑا جادوگر ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا، تو یہ الٹے قدم بھاگے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ نکل جائے گا رات کو، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، فجر کے ٹائم ان کو عذاب دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا ابھی عذاب دے دو ان کو، یہ بڑے غلط لوگ ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پہلے لوط علیہ السلام کو گواہ بنایا تھا کہ واقعی یہ گندے لوگ ہیں، کیونکہ جب یہ آئے تھے تو فرشتوں نے آپ کی قوم کے بارے میں پوچھا، کہا بڑے گندے لوگ ہیں، بہت برے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے یہ بات کہی، تو قوم کے نبی نے گواہی دے دی کہ یہ گندے لوگ ہیں، یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، وعدہ صبح کا، صبح عذاب آئے گا۔ تو آپ نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو صبح قریب ہے،